اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب کو۔ آپ روئے رواں ہیں، ملی یکجہتی کونسل کے نائب صدر ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمندر کوزے میں بھی بند ہوتا ہے اور کوزے سے سمندر بھی نکلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حضرات، میں جامعۃ الکوثر کے بہت ہی معزز اور محترم جناب انور نجوی صاحب کا اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے قائد و رہنما سراج الحق صاحب موجود ہیں، میں اپنا وقت بھی انہی کے لیے مختص کرتا ہوں اور وہی انشاءاللہ اس پر خطاب بھی فرمائیں گے اور اس سلسلے میں ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے، یہ امن اور سلامتی کا دین ہے اور انسانوں کے احترام اور تکریم کا دین ہے، اور یہ امر بالکل اب واضح ہے کہ اسلام کا پیغام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بندگی بجا لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرو اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو۔ اور یہ تمام چیزیں اسی طرح ممکن ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور اسی ہدایت اور اسی روشنی کے مطابق اپنے آپ کو پابند بنا لیں۔ یقینی طور پر اس وقت ملت اسلامیہ مسائل سے بھی، انتشار سے بھی، تفرقوں سے بھی اور عوامی اختلاف سے بھی دوچار ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی بعض پہلو ایسے ہیں کہ جنہوں نے امت کے لیے امید کی شمع کو روشن رکھا ہے۔ افغانستان میں 2 مرتبہ سپر طاقتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رسوا ہوتے دیکھا ہے، لیکن اس کامیابی اور اس عظیم کامیابی کے بعد ملت اسلامیہ نے اس کو لاوارث چھوڑا، جس کی وجہ سے پوری امت کے لیے مسائل در مسائل بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایران میں انقلاب آیا جو اسلام کی بنیاد پہ تھا، ایک مستحکم قیادت کے ساتھ وابستہ تھا، لیکن اس عظیم انقلاب کو بھی پوری امت میں ایک افتراق کا اور ایک دوسرے سے خوف زدگی کا ایک ماحول پیدا کر کے اس عظیم کامیابی کو بھی محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح پاکستان ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے اور اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، پھر اس ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے قائدین نے بھی، اکابر علماء نے بھی متفقہ بنیادوں پر چیزیں طے کر لی، لیکن ہمارے ملک پر ایک سیکولر لادین عقائد زیادہ طبقہ غلبہ پا گیا، جس کی وجہ سے مذہب کے محاذ پر بھی نفاق پیدا کیا گیا، سیاسی محاذ پر بھی ایک بڑا انتشار پیدا کیا گیا، آئین پر اتفاق ہو گیا، 22 نکات پر اتفاق ہو گیا، ملی یکجہتی کونسل کے ضابطہ اخلاق پر اتفاق ہو گیا،
اور آئین کے مطابق معیشت کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ترتیب دے کے معاشی انصاف پر اتفاق ہو گیا، لیکن وہی جو غالب طبقات ہیں وہ ان بنیادوں پر عمل کرنے کی بجائے جو مسائل کو اور طرح کی شکل دے کے بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہی کیفیت اور صورتحال عالم اسلام کی ہے کہ اتحاد امت نہ ہونے کی وجہ سے، عالم اسلام کے اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے آج 2 ارب مسلمان ہیں، اللہ نے تمام وسائل عطا کیے ہیں، قیادت اکٹھی ہوتی ہے، قیادت مل بیٹھتی ہے، کانفرنسیں ہوتی ہیں، قراردادیں ہوتی ہیں اور ایک متفقہ آراء تلاش کی جاتی ہیں۔ انٹرنیشنل فورمز پہ قائدین بڑی زبردست تقریریں کرتے ہیں، لیکن اس کی روشنی میں وہ لائعمل نہیں ترتیب پاتا کہ جس سے پوری امت اپنے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ آج غزہ کے مظلوموں نے دنیا میں ایک بڑی بیداری کی لہر پیدا کی ہے اور دنیا پوری طرح بیدار ہے۔ آج امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے امن منصوبے کے لیے فلسطین کی مدد کو نہیں آیا، وہ اسرائیل کی مدد کو آیا ہے، ڈوبتے نتن یاہو کی مدد کو آیا ہے اور وہ اپنی طویل مدت کی انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے یہ امن منصوبہ یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، یہ زیادہ پائیدار نہیں ثابت ہو سکتا۔ الٹیمیٹلی بالآخر عالم اسلام کو متحد ہونا ہوگا، محض تقریروں کی سطح پہ نہیں، دفاع کے محاذ پر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے محاذ پر، علم اور تحقیق کے محاذ پر، اور یہی راستہ امت کے لیے نجات کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم مکمل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام کے مسائل کے حل کا واحد راستہ عالم اسلام کا اتحاد ہے، باہمی اتفاق ہے، اور ملی یکجہتی کونسل نے تمام مسالک کے درمیان جس ضابطہ اخلاق پر اتفاق کیا ہے، جناب حضرت علامہ سید سعد علی نقوی صاحب جو بانی رہنما اور اس ضابطہ اخلاق کے بارے میں ان کی شاندار انپٹ اور پوری رہنمائی موجود تھی، اگر ہم سب اس پر اتفاق کر لیں تو یہی ہماری اتحاد اور وحدت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور میں جامعۃ الکوثر کے قائدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے اور مجھے چند باتیں کہنے کا موقع ملا ہے۔ انشاءاللہ یہ علماء کی بیداری امت کے اتحاد کا ذریعہ بنے، یہ عالم اسلام کی بیداری اپنے مسائل کے حل کے لیے اسلام کا راستہ ہمیں یقینی طور پر کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب جو امت کے درد کو اور ان کی منزل کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین محترم جناب ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کو۔ جامعہ کوثر میں بین الاقوامی علماء مشائخ کونسل انعقاد پذیر ہے۔ اتباع حسینیہ کے سرکردہ رہنما یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور کم و بیش اس طرح کی کانفرنسز ہر سال ہی جامعہ کوثر میں انعقاد پذیر ہوتی ہیں۔ اتباع حسینیہ کے نمائندے نے اتباع حسینیہ کے زیر عمل مختلف منصوبہ جات یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کیے، جو دینی محاذ پر کام کرنے والوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں
کہ کن کن میدان میں ہم آگے نکل کے خلق خدا کی خدمت میں مصروف عمل ہو سکتے ہیں۔ دینی محاذ بھی ہمارے سامنے ہے، خلق خدا کا خدمت کا محاذ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہاں پہ ابھی گفتگو فرمائی جناب علامہ شفا نجفی صاحب نے، میں انہی کی گفتگو کو تھوڑی سی آگے لے کر چلوں گا۔ آپ نے ذکر کیا پاکستان میں قرآن مجید کے ترجمے کے ایک ہونے کے حوالے سے، اور اسی طرح آپ نے نصاب کے بارے میں ذکر کیا کہ کس طرح پاکستان میں یکساں نصاب عمل میں لایا گیا۔ لیکن یہ بڑی عجب بات ہے کہ جب ایک چیز متعین ہو گئی اور اس پر اتفاق رائے ہو گیا تو پھر وہ کون سے عناصر ہیں جو اس اتفاق رائے کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بحیثیت چیئرمین میرے پاس کچھ افراد مختلف مسالک سے آئے اور ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سارا کا سارا کالعدم ہونا چاہیے اور پھر نئے سرے سے کام ہونا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں علماء جن کا تعلق مختلف مسالک کے ساتھ ہے، ان علماء کی ہم دو کیٹیگریز کر سکتے ہیں۔ ایک وہ علماء جو معتدل ہیں، اعتدال کی بنیاد پہ آگے چلنا چاہتے ہیں، اور جو دوسروں کو ان کا مقام دینا جانتے ہیں اور اپنا مقام لینا جانتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جس طریقہ کار سے اعتدال کی بنیاد پہ ہر ایک مسلک کو اس کا حصہ ملے اور ہر ایک مسلک کی بات کو مانا جائے، اور کہیں پہ جس طرح شفا نجوی صاحب نے فرمایا کمپرومائز بھی کرنا پڑے تو کمپرومائز کرتے ہوئے ہم آگے کا راستہ تلاش کریں۔ تو مد مقابل ہمیں ایسے گروہوں کا بھی سامنا ہے جو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ نہیں، جب تک ہماری شمولیت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کسی بھی چیز کے قابل قبول حل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اس کا اظہار میں نے خود اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو اس مجمع میں جس میں تمام مسالک کے علماء تشریف فرما ہیں، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں، جو اعتدال پسند طبقہ ہر مسلک کا ہے انہیں کم از کم اسلام کے لیے ایک نظریے اور ایک سوچ کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور جب وہ مل کر آگے بڑھیں گے، جب وہ اکٹھے ایک نظریے کے تحت آگے چلیں گے، تو پھر ہر مسلک کے وہ افراد جو شدت پسند عناصر پر مشتمل ہیں انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شدت پسند عناصر جو اگرچہ تعداد کے اعتبار سے کم ہیں، لیکن اپنی شدت پسندی اور اپنے اس نظریے جس کے بنیاد کے اوپر وہ ایک معاشرے میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، وہ بہت تیزی سے اپنا اثر معاشرے میں نفوذ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں مل کر اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور مل کر اس کے بارے میں لاہ عمل مرتب کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو اعتدال ہم اپنے بزرگوں سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، محترم لیاقت بلوچ صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب نے ہمارے دادا جان کے ساتھ بھی کام کیا، والد گرامی بھی ان کے ساتھ رہے، اور اب بھی ان کے ساتھ مختلف فورمز کے اوپر مل کر کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو پھر وہ اعتدال پسند طبقہ، وہ صحیح نمائندہ جو مختلف مسالک کا ہے، وہ بہت پیچھے کہیں رہ جائے گا، اور وہ شدت پسند طبقہ سامنے آ جائے گا جو حقیقتاً اتنا ویٹیج نہیں رکھتا جتنا وہ اپنی شدت پسندی کی بنیاد پہ لینے میں کامیاب ہو رہا ہے، اور اس کا اظہار ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہر مسلک
ماتون ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہر مسلک کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ دوسری بات جو مجھے کرنا ہے امت کے حوالے سے، امت کے بڑے مسائل میں سے غزہ کا مسئلہ سر فہرست ہے، اور غزہ کے اس مسئلے کی چکا چوند روشنی میں پاکستان کا وہ مسئلہ جو کشمیر کی صورت میں ہے وہ تو کہیں بہت پیچھے غائب ہو چکا، اور اسی طرح دنیا کے اسلامی ممالک کے دیگر مسالک بھی غزہ کے اس مسئلے کے سامنے ہمیں چھپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو مسئلے یا مسائل غزہ کے ساتھ ساتھ امت کے دیگر جگہوں اور مقامات پہ ہیں، ہمیں ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ جس طرح لیاقت بلوچ صاحب نے فرمایا، فلسطینیوں کے لیے جو امن کا راستہ تلاش کیا گیا اور امن کے راستے کو جس کا روڈ میپ بنایا گیا، بلا شبہ فلسطینیوں کے لیے کم اور اسرائیل کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے زیادہ ہے۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے 58 ممالک مل کر غزہ کے ان مسلمانوں کے لیے کچھ کیوں نہیں کر پائے؟ اور حیرت تو یہ ہے کہ پوری امت نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے جو غذائی امداد، طبی امداد اور دیگر امداد بھیجی، اس کو پہنچانے کے لیے بھی ہمیں اسرائیل کی مدد ہی حاصل کرنا پڑ رہی ہے۔ اسرائیل جب چاہتا ہے رفح کی کراسنگ کھلوا دیتا ہے، 600 ٹرک اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جس دن چاہتا ہے رفح کی کراسنگ بند ہو جاتی ہے، کچھ بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بلا شبہ پاکستان نے بھی اس امداد دینے کے اندر بڑی مدد کی۔ میرے علم کے مطابق 20 سے زائد دفعہ 130C طیارے جو کہ فوجی باربرداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ مختلف ساز و سامان لے کر گئے، جس میں الخدمت کا بھی بڑا حصہ ہے اور دیگر مختلف NGOs کا بھی بڑا حصہ ہے، جنہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے غزہ کے ان مسلمانوں کے لیے امداد باہم پہنچائی۔ لیکن وہ امداد اس طرح نہیں پہنچ پائی جس طرح پہنچنے کا حق تھا۔ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بات یہاں تک پہنچی، اور اس میں ان اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے معاملہ اس نہج پہ پہنچا۔ اور تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم پاکستان میں کس طریقے سے بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کو کامیاب کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے پاکستان میں رہنے والوں کے ان بنیادی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی انتہائی پریشانی کا شکار ہے۔ اور پھر اس میں جو ایک عام کامن مسئلہ ہے جس کا تعلق ہر عام آدمی کے ساتھ ہے، بھلے سے وہ عام آدمی کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، کسی بھی مذہبی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، لیکن اس کا مسئلہ تو بہرحال ہے، اور اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں ایک مقام پہ اکٹھا کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اپنے اپنے اسٹیکس ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں، اور اپنے ان مفادات کے حصول کے لیے عام آدمی کی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ کتنی ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو ان سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو، ان مذہبی تنگنائیوں سے اوپر ہو، اور جہاں پہ صرف اور صرف پاکستان کی عامت الناس کے لیے سوچا جائے اور ان کے لیے کام کرنے کے لیے راہیں تلاش کی جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے چیئرمین محترم جناب عزت مآب ڈاکٹر راغب رحیمی صاحب بہت فکر انگیز خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر محترم جناب عزت مآب سراج الحق صاحب کو کہ تشریف لائیں اور بین الاقوامی علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. واجب الاحترام جناب حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب، محترم قائم مقام امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ صاحب، ہمارے محترم میزبان جناب علامہ شیخ انور علی نجوی صاحب، ہمارے محترم مہمان جناب شیخ علی قراوی صاحب، جناب علامہ راغب نعیمی صاحب، دیگر قائدین امت، واجب الاحترام بزرگوں، قابل احترام ہم سفر ہم قدم ساتھیوں، دوستوں، میرے لیے آج کی اس عظیم الشان علماء اور مشائخ کانفرنس سے خطاب ایک سعادت ہے، اور مجھ سے پہلے ہماری امت کے دانا بینا اور جہاندیدہ شخصیات نے خطاب کیا ہے، اور جو سامعین ہیں یہ بھی سامعین سے زیادہ میں جانتا ہوں کہ علماء ہیں، مشائخ ہیں اور دانا بینا لوگ ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا کہ تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد اقامت دین ہے۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہو۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ ایک ہو جاؤ۔ اس سے بڑھ کر کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہے جو اللہ کا ہے کہ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ۔ اللہ نے جب ہمیں امت واحدہ کہا ہے تو پھر کون ہے جو اللہ کے اس فیصلے کو چیلنج کرے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے؟ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، لیکن یہ المیہ ہے کہ ہمارے دشمن نے، استعماری قوتوں نے ہمیں رنگ اور نسل اور علاقائی بنیاد پر بھی تقسیم کیا، اور ہمیں فروعی اور جزوی مسائل کی بنیاد پر بھی تقسیم کیا، اور خاص کر پاکستان میں جو سیکولر طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بھی لمحہ پاکستان کی دینی قوتیں ایک ہو۔ میں سینٹ میں رہا ہوں، بجٹ کے ہر مرحلے میں جب بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے بجٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، وفاقی شرعی عدالت کے لیے بجٹ مختص ہوتا ہے، تو ہمارا سیکولر لابی یہی احتجاج کرتے ہیں کہ ان مولویوں کے لیے جہاں اسلامی نظریاتی کونسل میں ہے اور وفاقی شرعی عدالت میں ہے، بجٹ رکھنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کا تو اصل کام امت کو آپس میں لڑانا اور اختلافات پیدا کرنا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں جامعہ کوثر کے محتمم کا اور منتظمین کا کہ انہوں نے آج اس مجلس کا انعقاد کر کے کروڑوں مسلمانوں کی جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نیا سورج طلوع ہونا ہے، اور وہ سورج اسلام کے غلبے کا ہے۔
علامہ اقبال نے جس طرح فرمایا تھا کہ کول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئی سورج کو ذرا دیکھ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو امامت سے نوازا ہے. جب انہوں نے وہ کام، وہ مشن، وہ مقصد چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے وہی منصب، عزت اور مرتبہ عثمانی ترکوں کو دیا. لیکن آج بدقسمتی ہے کہ کون سا ایسا عرب ملک ہے جہاں ہماری دشمن فوج، امریکی فوج موجود نہ ہو. ہم قطر کی بات کریں 10,500 فوج موجود ہے. ہم یو اے ای کی بات کریں 3,500 فوج موجود ہے. ہم سعودی عرب کی بات کریں 2,500 سے فوج موجود ہے. ہم بحرین کی بات کریں سب سے بڑا فوجی اڈا ہے. ہم عراق کی بات کریں امریکی اڈا موجود ہے. میرے دوستو، اگر آج پاکستان اپنی حفاظت کے لیے انڈیا کو کہے کہ آؤ اسلام آباد کے قریب ایک فوجی اڈا قائم کرے، ہماری حفاظت کرے، کیا یہ ممکن ہے؟ اسی طرح اپنی دشمنوں کو اڈے دے کر انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کو غلام بنایا ہے. تو میں ایک فرد اور ایک مومن اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں تو جو مستقبل کی امامت ہے وہ عربوں کی بجائے، ترکوں کی بجائے اللہ اب چاہتا ہے کہ اسی علاقے میں منتقل ہوں. یہ مستقبل کی خلافت کے مراکز ہے. اب دیکھیں 3 ممالک، ان میں سے ایک افغانستان ہے، جنہوں نے 1919 میں بھی سپر طاقت کو شکست دی، برطانوی استعمار کو، جنہوں نے 1980 میں بھی اور 90 تک اس عشرے میں روسی استعمار کو شکست دی. انہوں نے 2021 میں امریکی استعمار کو شکست دی، جس نے تمام دنیا کے افواج کو اکٹھا کر کے افغانستان پر حملہ کیا تھا. تو جو سپر طاقت کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیا وہ ملک بذات خود ایک سپر طاقت نہیں ہے؟ ہم اسی طرح ایران کو دیکھتے ہیں کہ طویل تیاری کے بعد، بے انتہا بے شمار سازشوں کے بعد اسرائیل نے اس پر حملہ کیا. پہلے تو عراق کو ان سے لڑایا، لاکھوں دونوں طرف کی افواج کو اس جنگ کے ایندھن بنائے گئے، لیکن آخر میں خود ہی انہوں نے ان پر حملہ کیا. اور ہمارے ملک کے سیکولر اینکرز یہی تبصرے کر رہے تھے کہ اب ایران کی مذہبی لیڈرشپ کو فیز 7 کے لیے کیا بہانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معرکے میں ایران کو فتح سے نوازا. مغربی دنیا خود یہی کہتی تھی کہ اگر اس جنگ میں اسرائیل نے امریکہ سے امداد نہیں لیا اور اس معرکے میں کامیاب ہو گئے تو ہم سمجھیں گے کہ ایران نہیں، اسرائیل بڑی طاقت ہے. لیکن 5 دن بنکر میں رہنے کے بعد نتنیاہو امریکہ پہنچ جاتے ہیں اور ٹرمپ کے قدموں میں بیٹھ کر سجدریز ہو کر امداد کے لیے بھیک مانگتے ہیں، اور بالآخر امریکہ نے خود مداخلت کی. لیکن دنیا جان گئی کہ ایران کامیاب ہو گیا. انہوں نے اپنی ایٹمی صلاحیت کو بھی بچایا، انہوں نے امت کی عزت کو بھی بچایا. ورنہ اگر ایران ناکام ہوتا، خدا نخواستہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اثرات تو لبنان میں بھی ہے، اس کے ساتھ اردن میں بھی ہے، پھر عراق میں بھی اور شام میں بھی ہے. اور ایران بھی اگر شکست کھا جاتا تو پھر اسرائیل کا بارڈر یہاں گوادر تک پہنچ جاتا. اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو شکست
اور ایران کو سرخرو کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو کہ کس طرح رات کے اندھیروں میں تکبر اور غرور کے ساتھ انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور سینکڑوں جہادوں کے ذریعے ہمیں ہٹ کیا. دنیا کی سب سے بڑی لڑائی جو ہوا میں لڑی گئی 1 گھنٹے سے زیادہ تاریخ میں یہ معرکہ نہیں ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح اور کامیابی سے نوازا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ مستقبل افغانستان، ایران اور پاکستان کی اس خطے کا ہے. اپنے 2 ارب مسلمانوں کی قیادت اور امامت اس خطے کے لوگوں کے ساتھ ہے. عرب اٹھنا بھی چاہے تو انہوں نے اپنے سر کے اوپر دشمن کو خود ہی بٹھایا ہے، اب اٹھنے کے قابل نہیں ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ مجھے کھانے دے، مجھے رہنے دے، مجھے بس زندگی کا حق دے. ہر آرڈر، ہر حکم، ہر پالیسی آپ کی. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں واجب الاحترام علماء کرام، اقبال نے جو عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہمالیہ کے چشمے وہاں سے ابلنے لگے، جب وہ ابلنے جائیں گے اور یہاں کے لوگ بیدار ہو جائیں گے، اب وہ لمحہ آیا ہے. اب ہمارا کیا فرض ہے؟ ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اس امت کو قیادت دیں. آپ قیادت ہے، آپ حقیقی معنوں میں اس قوم کو ایک منزل دے، ایک نصب العین دے. اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر جب دشمن نے ہمیں لڑانے کی کوشش کی ہے، ان کوششوں کو ناکام بنائے. یہ ہماری کمزوری اور کمزور قیادت ہے. جنہوں نے ٹرمپ جیسے شخص کو کہا کہ آپ تو نوبل پرائز کا مستحق ہے. اگر ٹرمپ نوبل پرائز کا مستحق ہے تو پھر چنگیز خان بھی مستحق ہے، پھر ہلاکو خان بھی مستحق ہے. وہ مرے بھی ہے تو ان کے قبروں پہ جا کر ان کو نوبل پرائز، اس لیے کہ انہوں نے لاکھوں اور کروڑوں کو قتل کیا تھا. غزہ میں جو خون ہمارا بہا ہے، یہ نتنیاہو صرف اکیلے ذمہ دار نہیں ہے، ٹرمپ بھی اسی طرح ذمہ دار ہے. ایران کے لوگوں نے صحیح معنوں میں ان کو شیطان بزرگ کا لقب دیا ہے. یہ شیطان بزرگ ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگر اس طرح ان کوششوں کو دوام دیا جائے تو ہم حکمران جو بھی چاہے ہم امت کو ایک کر سکتے ہیں. اللہ کا یہی حکم ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. آئے مل کر اس امت کو، اس قوم کو، اس ملت کو بنیان مرصوص بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آخری لفظ بھی کہوں، ابھی میں آ رہا تھا، خبریں سنی کہ ناروے کے لیڈر نے، وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کرنے کے لیے کوشش شروع کی ہے کہ اسرائیلی محاصرے کو توڑنے کے لیے UN کے سطح پر کوششیں کی جائے. یہ بات بالکل ثابت ہے کہ یہ معاہدہ چند دنوں کے لیے ہے. ہمیں پھر ایک بہت بڑی لڑائی درپیش ہے، اور یہ بڑی لڑائی عربوں نے نہیں لڑنا ہے، یہ ہم نے اور آپ نے لڑنا ہے. تو کیا ہم اس عظیم مقدس جہاد میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے؟ اگر ہے، یہی اس کانفرنس کا پیغام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جماعت اسلامی پاکستان کے سابق وزیر محترم جناب سراج الحق صاحب بہت خوبصورت انداز میں بڑے درد دل کے ساتھ امت کے مسائل کو بیان کر رہے تھے. پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ابھی میں بین الاقوامی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کے لیے دعوت دوں گا شیخ علی الغرابی کو کہ آپ تشریف لائیں. اللہ سبحانہ وتعالی في كتابه العزيز قال بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أصحاب السماحة والفضيلة،
الإخوة من العلماء الأفاضل المشايخ الأعزة، أنا استشهدت بهذه الآية، أريد أن أحييكم لأنكم حقا من أهل الجنة، فأقول لكم كما حيا الله سبحانه وتعالى أهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزة، ونحن في رحاب هذه الجامعة المعطاء، جامعة الكوثر العزيزة، لنستفيد من تلك الجامعة ولنستلهم العلوم والمحبة والسلام. أود أن أتكلم بهذه الدقائق حول الدين والقيم المشتركة، دراسة حول دور الأديان في تعزيز العدالة والسلام. هنا عندما أوجد الله سبحانه وتعالى الإنسان على هذه الأرض، منذ ذلك الوقت ومنذ أول الخلق، الله سبحانه وتعالى أوجد الأديان السماوية. الهدف من تلك الأديان هو ترسيخ قيم العدالة والسلام بوصفها من أهم القيم الإنسانية المشتركة، حيث أن كل الأديان تتصف بهذه الصفات. فتنطلق فرضية البحث من أن جميع الأديان الإلهية رغم اختلافها في البعد العقدي أو التشريعي، إلا أنها تشترك جميعا في منظومة قيمية تهدف إلى حفظ كرامة الإنسان وتحقيق التوازن بين مدركات العقل البشري وما تريده النفس. وتشترك هذه الأديان أيضا في المنظومة الأخلاقية، مما يجعلها تسهم في تحقيق التوازن الكوني وتعزيز السلم المجتمعي والتماسك الاجتماعي. الدين يعرف بأنه مجموعة المعارف الإلهية والنظرية والمناهج الأخلاقية القيمية والآداب العامة والأحكام الشرعية العملية، أي أن الدين يحتوي على رؤية معرفية وكونية وإنسانية وتشريعية. إخوتي الأعزة، مع تقادم الأيام أصبح الهم الشاغل للبشرية، ومع ظهور موجة الإلحاد ونكران الخالق أصبح الهم الشاغل هو ما هو الدين، وكيف يمكن فهم الدين، وما هي أبرز مرتكزات الدين، حيث ترتكز الأديان على ثلاث مرتكزات أساسية. المرتكز الأول هو الأحكام والتشريعات، والمرتكز الثاني هو المفاهيم العقدية، والمرتكز الثالث هو المنظومات الأخلاقية. إن القيم المشتركة التي يدعو إليها الدين يمكن أن تلعب دورا محوريا في تعزيز البعد الأخلاقي وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية، حيث يلعب الدين دورا هاما في تشكيل القيم والأخلاقيات في المجتمع بالرغم من اختلاف الشرائع والملل. فإن هناك العديد من القيم المشتركة التي يدعو إليها الدين مع جميع الشرائع والملل، ومن بين هذه القيم أولا الرحمة، حيث أن معظم الأديان تدعو إلى الرحمة تجاه الآخرين ومساعدة المحتاجين. ثانيا الصدق في القول والعمل والفعل قيمة مشتركة تشجع عليها جميع الأديان. ثالثا العدل، حيث أن السعي إلى تحقيق العدل والمساواة بين الناس
من المبادئ الأساسية لجميع الأديان. رابعاً الأمانة والوفاء بالعهود من القيم التي تحث عليها الأديان السماوية. خامساً التسامح وقبول الآخر واحترام الاختلافات الدينية والثقافية هي قيمة مشتركة بين الأديان. وتطول القائمة إذا أردنا أن نأخذ كل تلك القيم، لكننا نكتفي بهذا المقدار، حيث أننا نرى أن لا يخفى عليكم أيها العقلاء والمنصفين بأن التطرف في الدين يؤدي بالنتيجة إلى بث روح الكراهية، وبالتالي يؤدي إلى حمل السلاح والاقتتال، وهذا ما كان سائدا قبل نزول الأديان السماوية، حيث في المراحل التاريخية الفاصلة بين ديانة سابقة وديانة لاحقة وصل الحال للمجتمعات المتطرفة سواء على المستوى القبلي أو الفكري أو الثقافي إلى وأد البنات، وهي العادة القبيحة التي اعتبرها القرآن الكريم جريمة نكراء لا تمر بدون حساب. ولذا فإن المرأة كانت محرومة من جميع الحقوق الاجتماعية حتى حق الإرث، كما عدوها من الحيوانات تباع وتشترى وجزء من أثاث البيت. ونحن في ظل هذا المعترك وفي ظل هذا الذي كان سائدا قبل الأديان جاءت الآيات القرآنية لتنص على أولا بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم ترى أن القصاص فيه حياة للناس، لأنه يؤدي إلى أن الناس لا يقتتلوا ولا يقتلوا بعضهم بعضا، حيث أن الآية الشريفة أقل حروفا وأسهل في التلفظ وفيها تعريف القصاص وتنكير الحياة، ليدل على أن النتيجة أوسع من القصاص وأعظم، وهي مشتملة على بيان النتيجة وعلى بيان حقيقة المصلحة، وأن النتيجة وحقيقة المصلحة هي الحياة للممات. إن خطر التطرف لا يهدد حياة الإنسان فحسب في الجانب المادي، وإنما له تهديد أشد من ذلك، ألا وهو تهديد العقل البشري، فيعمل على إفساد القوانين الفطرية التي غرسها خالق العقل، والتي هي الحب والاجتماع والتعاون. هذه القوانين يجعل التطرف مضادات لها، وهي الكراهية والعزلة والتطرف. من هنا جاءت الأديان السماوية لتحرم ذلك، ومن هنا جاءت الأديان السماوية لتحرم ما يذهب العقل من المسكرات والمخدرات، حيث أن الهدف من التحريم هو حماية العقل البشري الذي هو أفضل ما ميز به الإنسان على المخلوقات الأخرى، فقد ورد ذلك في القرآن الكريم في نهاية عدد كبير من الآيات القرآنية، حيث قال سبحانه وتعالى لعلهم يعقلون. ومن هنا نأخذ بعض الآيات حيث قال سبحانه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وقال أيضا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إن المطلع على القوانين والأحكام الإلهية والمنظومة الأخلاقية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في لب الإنسان، والمتأمل في النصوص القرآنية يجد مدى محاربة القرآن إلى الفكر المتطرف، فقد دعا الإنسان إلى الحوار مع أبناء جنسه، بل دعا للحوار حتى مع المختلفين معه فكرياً ودينياً، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبهذا يعلمنا القرآن الكريم درسا مفاده أنكم إذا لم توفقوا في حمل الآخرين على التعاون معكم في جميع الأهداف فلا ينبغي أن يقعد بعضكم اليأس عن العمل، بل اسعوا لإقناعهم بالتعاون معكم في تحقيق الأهداف المشتركة التي بيناها سابقا، كقاعدة الانطلاق إلى تحقيق سائر أهدافكم المقدسة. إن الإنسان ومن خلال البعد الاقتصادي لديه تطرف من نوع آخر، فقد يختلف نوعا ما عن التطرف المذهبي أو القومي أو القبلي، حيث أن الاحتكار مثلا نوع من أنواع التطرف الاقتصادي، وكذلك البخل، وأيضا التعدي على أموال الآخرين بدون رضاهم، وهو ما يسمى فقها بالغصب. كل تلك الأفعال والتصرفات أدانها الشرع المقدس وأدانتها الأديان السماوية. هنا القرآن الكريم ذكر كثير من الآيات، وأنا لا أريد أن أخذ من أوقاتكم، فقط أشير في هذه الآية القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية تشير إلى أصل من الأصول الاجتماعية التي يقوم عليها نظام المجتمع الإنساني، وهو أصالة احترام مال الغير، فإن قوله تعالى أموالكم يدل على أن احترام مال الغير لا بد وأن يكون مثل احترام مال الشخص نفسه، والخيانة فيه جناية على النوع والاجتماع. سادة الحضور، في نهاية كلامي أود أن أبين مسألة مهمة، ألا وهي أن الأديان والشرائع السماوية كان لها الدور الكبير في حماية الإنسان ببعده المادي وببعده الروحي والفكري والاجتماعي والاقتصادي، وكذلك حماية منظومته المعرفية والفكرية والاقتصادية، وذلك من خلال تشريع القوانين والأحكام التي تحد من التطرف المقيت الذي يعصف بالإنسان، والتأكيد على الوسطية في كل تعاملاته ومنظوماته الفكرية والعقائدية والاقتصادية والسياسية. وإنما يحصل اليوم من تطرف مقيت بلا شك بأنه خلاف منظومة الإسلام الذي دعا إلى الوسطية والاعتدال في كل منظوماته الفكرية والعقدية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برای تهجیل ظهور امام زمان بلندتر صلوات. یہ تھے اتباع القدس حضرت امام حسین علیہ السلام سے جو وفد تشریف لایا ہوا ہے، اس کے سربراہ حضرت الاسلام والمسلمین شیخ علی القرابی۔ پروگرام کے آخر میں میں دعوت خطاب دوں گا قائد ملت جعفریہ علامہ سید سعید علی نقوی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور بین الاقوامی علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال تعالی ان هذه امة واحدة۔ میں تعظیم کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ اسحاق نجفی اور لوگوں نے اتباع حسینیہ کی اشتراک سے پروگرام منعقد کیا۔ میں حسینیہ کے وفد کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔
जो मौजू के हवाले से किताबात से गुफ्तगूएं की आपने सुनी, बड़ी मुफीद बातें हुई, बड़ी मालूमाती बातें हुई। मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। जहाँ तक मसला है उम्मत के इत्तेहाद का आलमी सतह पर, बैनुल इस्लामी या बैनुल अक़वामी सतह पर, उस पर बड़ी रोशनी डाली हमारे अमीर मोहतरम साबिक़ अमीर मोहतरम जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने, और हम उनसे इत्तेफाक करते हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, और मैं ये समझता हूँ कि इनका ये जो किताब था इंतहाई मालूमाती और काबिल कदर था, इससे इस्तेफादा करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें बुनियाद जो है वो फराहम करनी है, तो यहाँ पाकिस्तान के जहाँ जितने भी मकातब फ़िक्र हैं, जितने भी मसालिक हैं, सब के अंदर इत्तेहाद व उख़ुव्वत को फ़रोग़ देना, और जैसे आलमी सतह पर साजिशें हैं आलम इस्लाम को मुत्तहिद न करने के बारे में, इसी तरह यहाँ भी उम्मत को बांटने में, फ़िरक़ों को तेज़ व तुंद करने में, एक दूसरे के ख़िलाफ़ आमादा करने में, उकसाने में, यहाँ भी साजिशें मौजूद हैं। हमें इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। जितने भी फ़िरक़े हैं या मसालिक हैं, मज़ाहिब कह लें, ये सब ताबीरें हैं इस्लाम की तशरीह हैं, और इनको इस अंदाज में हम अदा करें, इस अंदाज में पेश करें कि जिससे इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, बुनियादी जो तालीमात हैं उनका पर रखना न हो। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि वला तफर्रक़ू, तफरीक़ा ज़रूरत नहीं है। ये उम्मत एक उम्मत है, और कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उल्फत पैदा की अल्लाह ने। इन्नमल मोमिनून इख़्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जहाँ ये बुनियादी चीज़ें, इनको मद्देनज़र रख के हमने मसालिक की को आगे बढ़ाना है, मसालिक के जो नज़रियात हैं या अफ़कार हैं उनको पेश करना है, तो ऐसे अंदाज में पेश करें जिससे उम्मत वाहिदा में रखना अंदाज़ी न हो, जिसमें तफ़रक़े से इज्तिनाब बरता जाए, जिसमें मुसलमानों के भाईचारा जो है वो उसमें मजबूती हो और तवानाई हो, और जिसमें जो दिलों के दरमियान उल्फत है उसको ठेस न पहुँचे। इस अंदाज में हमें, और इसकी मैं समझता हूँ कि कोशिश की हम सब ने मिलकर, तमाम मकातब फ़िक्र ने, कि मिली यकजहती कौंसिल की शक्ल में इन सब चीज़ों को इस अमली जामा पहनाने और अपनी सोच का हिस्सा बनाने की कोशिश की। तो एक फार्मूला हमने दिया मिली यकजहती कौंसिल से कि मुश्तरकात पे क़याम, और मुश्तरकात पर कायम होने से ही बुनियादी और महवरी जो तालीमात हैं उनको पूरा किया जा सकता है। और फिर उसके साथ साथ हमने कहा कि अपने जो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात हैं, मसलकों के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं, फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात को इस अंदाज में बयान करना कि जिससे जो इल्मी तकाज़े जिस मद्देनज़र रखे जाएँ, जिसमें तहज़ीब का दामन भी मद्देनज़र रखा जाए। तारीख़ बयान करते हैं या इख्तिलाफ़ी बयानात करते हैं तो इस अंदाज में हो कि जैसे तहज़ीब का दामन हाथ से न छूटे, इल्मी अंदाज इख्तियार किया जाए, और फिर मुक़द्दसात जो हैं उनकी तौहीन से इज्तनाब किया जाए। ये ऐसी चीज़ है जो जामे है, इस पर कायम रहना, इसको फैलाना, इसी अंदाज को अपनाना, और अपनाना तो इसके अपनाएंगे हम तो इसके साथ हमारे अंदर एक मजबूती होगी, एक तवानाई होगी, एक ताकत आएगी मकामी सतह पर, और इस तवानाई से फ़ायदा उठाकर हम इस इत्तेहाद व वहदत और यकजहती के ख़िलाफ़ जो साजिशें वो भी नाकाम बना सकेंगे, और जो उम्मत के दरमियान आलमी सतह पर जो इख्तिलाफ़ात हैं मायूस हो चुके हैं,
बाकी नहीं रही, लेकिन उसमें भी हम कामयाब हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को और जोड़ना चाहिए और मिल बैठना चाहिए और ये काम नेमत है हमारे लिए मदद करती है। अपनी सफ़ों में ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद पैदा करें और अपने आप को मजबूत करें और इस मजबूती के ज़रिए हम साजिशों को भी दूर करें और फिर पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद के को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। और हमने जो जिस तज़किरा हुआ जिस ज़ाब्ता अखलाक का, उसमें हमने 10 ख़त किए, ठोक बजा के किए, कायम थे, कायम हैं। और शायद आपको मालूम न हो कि इस किस्म के ज़ाब्ता अखलाक पर दस्तखत करना बर्र सग़ीर के अंदर किसी के लिए मुमकिन नहीं था। हमने दस्तखत किए और मनवाया इसको और लोगों को कायल किया कि ये दस्तखत दुरुस्त हैं और इसी से वादत और इत्तेहाद कायम हो सकती है। अभी हमारे सामने और बड़े मैदान हैं आपस में इत्तेहाद को फ़रोग़ देने की और आगे बढ़ने की बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें चैलेंज दरपेश है। इस्लामी तहज़ीब को तबाह ख़राब करने का वो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसमें भी हम बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक़ हैं और इस इत्तेफाक को और मजबूत बना के हमें इस्लामी तारीख़ को तहज़ीब को फ़रोग़ देने के लिए काम करना चाहिए। मैं आखिर में तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा